اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پہلی آیت کے لفظ العصری کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اگرچہ مجاہد، قتادہ اور مقاتل نے اسے مدنی سورت کہا ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اسے مکی قرار دیتی ہے، اور اس کا مضمون یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی، جب اسلام کی تعلیم کو مختصر اور انتہائی دل نشین فکروں میں بیان کیا جاتا تھا، تاکہ سننے والے ایک دفعہ ان کو سن کر بھولنا بھی چاہیں تو نہ بھول سکیں اور وہ آپ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جائیں۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کے ایک دنیا بھر دی گئی ہے، جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن دارمی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ اب آتے ہیں سورت کے اصلی متن کی طرف۔ والعصر، اس سورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ چار صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب اس کے ایک ایک جز کو ہم الگ سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اس سے پہلے بارہا ہم اس بات کو بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اس کی عظمت یا اس کے کمالات و عجائب کی بنا پر نہیں کھائی ہے، بلکہ اس بنا پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود ہے۔ پس زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہوں۔ دراصل زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی، جس میں حال در حقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے۔ ہر آن گزر کر ماضی بنتی چلی جا رہی ہے، اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے۔ یہاں چونکہ مطلقاً زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔
گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کی سی ہے جو ایگزامینیشن ہال میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا راستہ طے کر لیتی ہے، اور خدا کی خدائی میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں، خواہ وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہ آئی ہوں۔ تاہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فعل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں، سب کچھ اس محدود مدت عمر میں وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس سورہ میں کہی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے۔ نفع میں صرف وہی لوگ ہیں جو ان 4 صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کریں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہے، کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نفع میں صرف وہی طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنا پرچہ حل کرنے میں صرف کر رہا ہو۔ اگلی آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انسان کا لفظ ان الانسان لفی خسر، انسان کا لفظ اگرچہ واحد ہے لیکن بعد کے فقرے میں اس سے ان لوگوں کو مستثنی قرار کیا گیا ہے جو 4 صفات سے متصف ہوں۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں لفظ انسان اس میں جنس کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق افراد، گروہوں، اقوام اور پوری نوع انسانیت پر یکساں ہوتا ہے۔ پس یہ حکم کہ مذکورہ 4 صفات سے جو بھی خالی ہو وہ خسارے میں ہے، ہر حالت میں ثابت ہوگا، خواہ ان سے خالی کوئی شخص ہو، کوئی قوم ہو یا دنیا بھر کے انسان۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اگر یہ حکم لگائیں کہ زہر انسان کے لیے مہلک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زہر بہرحال مہلک ہے، خواہ ایک فرد اس کو کھائے یا ایک پوری قوم یا ساری دنیا کے انسان مل کر اسے کھائیں، زہر کی مہلک خاصیت اپنی جگہ اٹل ہے۔ اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے اس کو کھایا ہے یا ایک قوم نے اسے کھانے کا فیصلہ کیا ہے یا دنیا بھر کے انسانوں کا اجماع اس پر ہو گیا ہے کہ زہر کھانا چاہیے۔ ٹھیک اسی
طرح یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ ان چاروں صفات سے خالی ہونا انسان کے لیے خسارے کا موجب ہے۔ اس قاعدہ کلیہ میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک شخص ان سے خالی ہو یا کسی قوم نے یا دنیا بھر کے انسانوں نے کفر، بدعملی اور ایک دوسرے کو باطل کی ترغیب دینے اور بندگی نفس کی تلقین کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے خسارہ نفع کی ضد ہے، متضاد ہے، اور تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہو، اور اس حالت میں بھی جب سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ ہو۔ قرآن مجید اسی لفظ کو اپنی خاص اصطلاح بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور جس طرح اس کا تصور فلاح محض دنیاوی خوشحالی کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی پر حاوی ہے، اسی طرح اس کا تصور خسران بھی محض دنیاوی ناکامی یا خستہ حالی کا ہم معنی نہیں بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی ناکامی اور نامرادی پر حاوی ہے۔ اب ہم ان چاروں صفات کو دیکھتے ہیں جن کے پائے جانے پر اس سورہ کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ ہونا موقوف ہے۔ سب سے پہلی صفت جو اس سورہ میں بیان کی گئی وہ ایمان ہے، یعنی الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 137 میں، المائدہ آیت نمبر 54 میں، الانفال آیت نمبر 20 سے 27 میں، التوبہ آیت نمبر 38 میں، لیکن اس کا اصل استعمال سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی ہی میں لیا گیا ہے، اور عربی میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہے۔ آمن لہو کے معنی ہے صدقہ و تمد علیہ، اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا۔ آمن بھی کے معنی ہے آئیکانا بھی، یعنی اس پر یقین کیا۔ قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ اور پھر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ اور ایک اور سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مطلوب حقیقی ایمان ہے، نہ کہ صرف زبانی اقرار۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت نمبر 136، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد اولاً تو اللہ کو ماننا ہے، محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے، بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے، بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک جائے۔ وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے، اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فعل کیا ہے۔ اور دوسری بات رسول کو ماننا، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا معمور، متعین کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے،
اور جس چیز کی طرف بھی اس نے دعوت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے اور واجب التسلیم ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ اور تیسری، آخرت کو ماننا اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی اس زندگی میں کیے ہیں اللہ کو حساب دینا ہے، اور اس محاسبے میں جو لوگ نیک قرار پائیں گے جزا، جو بد قرار پائیں گے ان کو سزا ملنی ہے۔ یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دیتا ہے جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، ورنہ جہاں سرے سے یہ ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اس کا حال ایک بے لنگر کے جہاز کا سا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے وَعَامِلُ الصالحات، نیک کاموں پر عمل کرنا۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے، جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہ جاتی، لیکن قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور نیک اعمال، اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد آیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی عمل بلا ایمان کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرے، ورنہ ایمان بلا عمل صالح محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے۔ جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں جتنی بشارتیں بھی دی گئیں انہی لوگوں کو دی گئیں جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ جو دو صفات ہیں ایمان اور عمل صالح جو ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے، اس کے بعد اس صورت کے اندر دو مزید صفات بیان کی گئی ہیں جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے معنی یہ ہیں کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ دوسرے، اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے، اور بالعموم یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات، خواہ وہ عقیدہ و ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق۔ بس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو، حق کے خلاف
کام کیے جا رہے ہوں مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسران یعنی نقصان سے، خسارے سے، گھاٹے سے نہیں بچ سکتا، اور اس خسران میں وہ لوگ بھی آخر کار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں۔ یہی بات سورہ مائدہ میں فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی بات کو سورہ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت واقعہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی بات کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پہ صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا، اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے۔ اور آخری صفت جو حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس راہ میں جن تکالیف سے، جن مشقتوں سے، جن مصیبتوں سے، جن مصائب سے، جن نقصانات سے اور محرومیت سے انسان کو سابقہ یا واسطہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔